ڈر اس کو ہوتا ہے جو اپنے لیے جیتا ہو، جو کسی مقصد کے لیے زندہ ہو اسے کوئی ڈر نہیں۔ لامحدود آرزوئیں محدود زندگی کو عذاب بنا دیتی ہیں۔ اگر کیفیت یا یکسوئی نہ بھی میسر ہو تو بھی نماز ادا کرنی چاہیے۔ نماز فرض ہے، کیفیت فرض نہیں ہے۔ اگر نیت صاف ہو جائے تو 70 سال کا کفر ایک کلمے سے پاکیزہ ہو جاتا ہے۔ دل کا موم ہونا اللہ کا قرب ہے۔ درود شریف پڑھنا شروع کر دو تو ڈپریشن ختم ہو جائے گا۔ اللہ جب کسی کو معاف کرنے کی صلاحیت دیتا ہے تو دراصل اسے یہ اطلاع دیتا ہے کہ میں تمہیں معاف کرنے والا ہوں۔ جس سے تم نعمتیں مانگ رہے ہو اس سے تم اسی کو مانگو، نعمتیں آپ کی اپنی ہو جائیں گی۔ درویش صرف خبریں بتانے کے لیے نہیں ہوتے بلکہ اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ جس نے غم کے وقت اپنی پیشانی سجدے میں رکھ دی وہ فقیری میں بہت دور نکل گیا۔ نفس کا یہ طریقہ ہے کہ وہ بار بار گمراہ کرتا ہے اور آپ کا طریقہ یہ ہو کہ بار بار توبہ کر لیں۔ کسی اور کے حصے میں وقف ہو چکنے والی شے کی آپ تمنا شروع کرو تو آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ وہ علم جو کتاب میں نہیں وہ صرف جنون سے ملتا ہے، نظر سے ملتا ہے، نصیب سے ملتا ہے۔ جس مستقبل کے لیے آپ پریشان ہیں ہو سکتا ہے اس مستقبل میں آپ ہوں ہی نہ۔ کلمے کا مطلب ہی یہی ہے، جہاں اللہ کا ذکر ہوگا وہاں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بھی ہوگا۔ وہ آدمی جو تنہائی کا مومن ہے وہی اصل مومن ہے۔ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بنا بندہ کہیں بھی پہنچ جائے اللہ تک نہیں پہنچ سکتا۔ جس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہربان ہوں اسے اللہ کا قرب ملتا ہے، جس پر اللہ مہربان ہو اسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرب ملتا ہے۔ خاموش ہو جانا لیکن بے ادبی نہ کرنا۔ اس سے پہلے کہ ہم سے سب کچھ چھن جائے ہمیں بہت کچھ چھوڑ دینا چاہیے۔ بادشاہ کا جرم جرموں کا بادشاہ ہوتا ہے۔ حالات اور وقت کی تبدیلیوں سے بدلنے والے تعلقات سے بہتر ہے انسان تنہا رہے۔ ترقی خوبصورت اثاثوں کا نام نہیں، ترقی خوبصورت احساس کا نام ہے۔ زندگی کی کامیابی کا فیصلہ زندگی کے اختتام پر ہی ہو سکتا ہے۔ غم کو چھپانا اپنے ساتھ احسان کرنا ہے۔ محبت کرنے والوں کی آنکھ ہمیشہ تر رہتی ہے۔ شکر کا مطلب یہ بھی ہے کہ لوگوں کو آپ اپنے اعمال سے، اپنے مال سے، اپنے خیال سے آسانی عطا کرو۔ غلطی کا احساس اصلاح کی ابتدا ہے۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جہاں سے منع کیا گیا ہے وہاں منع ہو جاؤ، اور جہاں چلنے کا حکم دیا گیا ہے وہاں چل پڑو۔ چھن جانے کے بعد جس مقام کی تلاش دوبارہ شروع ہو جائے وہی مقام انسان کی جنت ہے۔ غلط ارادے کی کامیابی گناہ ہے اور صحیح ارادے کی ناکامی بھی ثواب ہے۔ اپنے ارادے کی اصلاح کرو۔ رفتار وہی بھلی جس سے سانس نہ پھولے۔ خطا کے مالک آپ خود بن جاؤ، خطا کا مالک وہ آپ ہے۔ اللہ کی طرف سفر کرنے والوں کے لیے ہر رات ہی لیلۃ القدر ہے۔ علم اس وقت تک حاصل نہیں ہوتا جب تک کوئی عطا کرنے والا نہ ہو۔ اللہ کا فضل ہی ہوتا ہے کہ کسی آدمی کو بدی کے زمانے میں نیکی کا شعور حاصل ہو۔ اللہ نے کائنات کو دکھانے کے لیے جو چیز افضل بنائی ہے وہ اپنے محبوب کا جلوہ ہے۔
اللہ سے دوستی کرنی ہے تو اس کے دوستوں سے دوستی کر لو۔ زندہ دل لوگوں کی باتیں مردہ دل لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتیں۔ خوشی روح کا وہ مقام ہے جہاں آپ ہر چیز سے مطمئن ہو جائیں۔ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں بھولنے کی صفت دی، ورنہ ایک غم ہمیشہ کے لیے غم بن جاتا۔ دوست وہ ہے جو غم کو کم کر دے اور خوشی بڑھا دے۔ دوست کے ساتھ صرف ایک ہی سلوک روا ہے اور وہ وفا ہے۔ برے مقصد میں کامیابی سے اچھے مقصد میں ناکامی بہتر ہے۔ ٹوٹے ہوئے خاندانوں کو جوڑنا شروع کر دو، سکون آنا شروع ہو جائے گا۔ ہم سے کوئی عمر پوچھے تو ہم گزری ہوئی عمر بتا دیتے ہیں، حالانکہ ہماری اصل عمر تو وہ ہے جو باقی ہے۔ دوزخ میں لے جانے والی دولت سے وہ غریبی بہتر ہے جو جنت کی راہ پر چلا دے۔ رشوت کی دولت سے اگر حج کیا جائے تو یہ اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی نہیں، بلکہ یہ اللہ کے نظام کے خلاف کھلی بغاوت ہے۔ غیر ممالک جانے والوں کے انتظار میں ان کے عزیز یہاں پردیسی ہیں اور وہ وہاں پردیسی۔ بادشاہوں نے بادشاہی چھوڑ کر درویشی قبول تو کی، لیکن کسی درویش نے درویشی چھوڑ کر کبھی بادشاہی قبول نہیں کی۔ ہم آرام کی آرزو میں بے آرام ہو رہے ہیں۔ نفرت، کینہ، بغض، جذبہ، انتقام، حسد، لالچ، جسم پرستی سکون قلب کے دشمن ہیں۔ سکون والا انسان دوسروں کی زندگی اور خوشی کا احترام کرتا ہے۔ جس خیال میں آپ کو نفع اور نقصان کی تمیز نہ رہ جائے وہ خیال عشق کا ہے۔ آپ کے ساتھ اگر کسی انسان نے زیادتی کی ہے تو اس کے دو فیصلے ہیں، یا تم اس کا فیصلہ کر لو یا اللہ کے حوالے کر دو۔ کوئی نیکی نہیں ہوتی تو آپ صرف معاف کرنا ہی سیکھ لو۔ مستقبل کا خیال رہے تو انسان جوان ہے، اور اگر صرف ماضی کی یاد ہی باقی رہ جائے تو انسان بوڑھا ہے۔ اللہ کو یہ بات سننے کا شوق ہے کہ غلطی ہو گئی، معافی دے دو۔ غم کو بھی اسی طرح قبول کرو جس طرح خوشی کو کرتے ہو، دونوں ایک ہی مصنف کی لکھی ہوئی ہیں۔ عبادت کی کمی کو اگر کوئی شخص پورا کر سکتا ہے وہ آنسوؤں والا شخص ہے۔ فانی سے محبت کرو گے تو فنا ہو جاؤ گے، اور باقی سے محبت کرو گے تو بقا والے ہو جاؤ گے۔ انسان سے اس وقت روحانیت چھین لی جاتی ہے جب وہ یہ تین غلطیاں کرنے لگتا ہے۔ نمبر 1 شکوہ، نمبر 2 نقص نکالنا، نمبر 3 خواہشات نفس کی پیروی۔ درویش وہ ہے جس کو اللہ کے فیصلوں کا احترام ہو، اور دنیا دار وہ ہے جو اپنی خواہش اور ضرورت کا احترام رکھے۔ جس کی یاد ہمیشہ ہے اس کو یاد کرنے والا بھی ہمیشہ ہوگا۔